سورۃ القصص رکوع نمبر 8 آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان دو صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جس کے اندر یہ دو صفات نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، یہ دو صفات نہیں ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا آخرت کا گھر بہت اچھا ہوگا۔ پہلی چیز ہے تکبر، اور دوسرا ہے فساد فی الارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو فسادی بندہ بھی پسند نہیں ہے اور متکبر بھی پسند نہیں ہے۔ اور جیسا کہ قارون کے واقعے کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر یہ دونوں باتیں تھیں، اس کے اندر تکبر بھی بہت زیادہ تھا اور بہت بڑا فسادی بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قوم نے جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو کیا کہا تھا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیے تو تو بھی ایسے احسان کر، اچھے اچھے کام کر، اپنے مال کے اندر فقراء کو شامل کر۔ اور دوسری بات یہ کی تھی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد تلاش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو مفسد لوگ پسند نہیں ہیں، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ تو یہ دونوں صفات چونکہ اس کے اندر تھی، اسی وجہ سے اس کا جو آخرت کا گھر تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہمیں بتلا دیا کہ ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ دونوں صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آخرت کا گھر اچھا ہو، تمہیں جنت ملے، جنت کے اندر راحت ملے، سکون ملے، دائمی خوشیاں اور دائمی نعمتیں میسر ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سے یہ دونوں چیزیں نکال کر میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی نیکی میرے پاس لے کے آئے گا تو میں بڑا قدردان ہوں، جتنی اس نے نیکی کی ہے اتنا اجر نہیں دوں گا، اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اور یہ میری رحمت ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی لے کر آئے گا تو اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں،
بلکہ جتنا اس نے غلط کام کیا اسی کے بقدر اس کو میں سزا دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم ہے تو ہمیں اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب وہ 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 100، 1 کے بدلے 700، جتنا بندے کے اندر اخلاص ہے، جب وہ اتنا نوازنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر بہت ہی زیادہ نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں لے کر جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم بناتے ہیں اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض، زمین میں بڑائی، یعنی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور جو اچھا انجام ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، بھلائی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے جو اجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لائے گا برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو انہوں نے گناہ کے کام کیے تھے، یعنی اس سے زیادہ نہیں بلکہ اتنا ہی بدلہ ملے گا انہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض فرمایا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹانے والا ہے لوٹنے کی جگہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، اس کو جو ہدایت کے ساتھ آئے گا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تکبر اور فساد فی الارض، یہ دونوں قبیح حرکتیں ہیں، بہت بری حرکتیں ہیں اور بری عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ دونوں عادتیں قارون کے اندر تھی، اور کتنے شیاطین، کتنے قارون دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک قارون کے اندر یہ صفات ہوں تو وہ برا تھا، قارون تھا، اور اگر ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر اگر یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ بری نہیں ہوں گی۔ جو بری عادت ہے وہ سب کے لیے بری ہے، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی برداشت ہی نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، الکبر ردائی، جو تکبر ہے میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری ردا پر، میری چادر پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نا متکبر۔ وہ تو متکبر اس لیے ہے کہ اس کے کام سب کے بغیر بنتے ہیں اور کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا، تو تکبر اسی کے لائق ہے۔ ایک انسان جو اتنا کمزور ہے کہ وہ قدم قدم پر محتاج ہے، اور اللہ کا تو محتاج ہے ہی، لیکن اللہ کی مخلوق کا بھی بڑا محتاج ہے۔ آپ بتائیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک لقمہ جو ہم منہ کے اندر ڈال کے اس کو چبا کے اس کو نگل لیتے ہیں، ایک لقمہ اگر اللہ میں حکم دے کہ اس کو تم نے مکمل ابتدا سے انتہا تک تم نے خود اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے اور اس کو اس معیار تک لے کر آنا ہے، تو ایک لقمہ ہم تیار کر سکتے ہیں؟ ایک لقمے پر کتنے بندوں کی، ہزاروں بندوں کی محنتیں ہیں، اور اس کی مثال لیں تو ہم بڑے حیران ہوں گے کہ ایک لقمہ ہے نا، گندم کے کتنے دانے ہوں گے، لیکن چند دانے ہیں، اور اس کی ابتدا دیکھیں کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پر پہنچے۔
وہ بیج کی شکل میں تھے، اس کے بعد پھر وہ زمین کے اندر چلے گئے، پھر ہل چلانے والا، پھر اس کے اندر کھاد ڈالنے والا، پھر اس کے اندر پانی لگانے والا، پھر اس کو کاٹنے والا، اس کے بعد پھر تھریشر کے اندر اس کو ڈالنے والا، اس کے بعد پھر وہ چکی کے اندر اس کو پہنچانے والا۔ پھر اب یہ جو چکی ہے یہ لوہے کی بنی ہے جس کے اندر پتھر ہے، اب یہ پتھر کہاں سے آیا تھا، اور اس لوہے کو بنانے والا کتنا بڑا کارخانہ تھا، اور وہاں پر کتنے ہزاروں لوگ محنت کر رہے تھے، اور پھر وہاں چلانے والے، پھر اس کارخانے کو بنانے والے، اور پھر ایک تھریشر جس کے اندر وہ گندم گئی تھی، اس تھریشر کو جس کارخانے کے اندر بنایا گیا اس کے اندر پھر وہ لوہا پہلے کس شکل میں تھا، اس کے بعد پھر وہ اس شکل کے اندر آیا، تو ہزاروں بندے وہاں کام کر رہے تھے، یعنی کہ ہزاروں بندے ایک لقمے کے پیچھے ہوتے ہیں، تب جا کے ہم بسم اللہ کر کے اور اس کو منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو انسان اتنا کمزور ہے، اتنا محتاج ہے کہ اپنے لیے ایک لقمہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ اگر اللہ فرمایا کہ بھئی جو روٹی تم کھاتے ہو نا، یہ ساری محنت اس کے پیچھے جتنی ہے تم نے خود کرنی ہے، تو ہر بندہ بھوک سے مر جائے گا۔ بھئی اتنا کام مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ کیسے وہ گندم کے سارے کام کرے گا؟ کھاد وہ خود بنا سکتا ہے، تھریشر بنا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک کام بھی وہ خود نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ خود اکیلا تو آٹا بھی نہیں پیس سکتا۔ تو اتنے بندوں کی محنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک لقمے کے اندر اتنے بندوں کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محتاج خود کیا تاکہ اس کے اندر تکبر نہ آئے۔ اور پھر جب اتنا کمزور ہونے کے باوجود ایک بندے کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، مرنا جینا ختم کر لیتا ہے، اور ٹھیک 2-4 گھنٹے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس فلانے بندے سے تو جس سے میں نے لڑائی کی ہے میرا فلانا کام پھنسا ہوا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ پھر وہ مثال مشہور ہے نا کہ بھئی مشکل وقت کے اندر تو گدھے کو ہی باپ کہنا پڑتا ہے، پھر وہ اسی کے پیچھے خود مارا پھرتا ہے، جی میں غصے میں تھا، جی میرا بی پی ذرا ہائی ہو گیا تھا، بس آپ محسوس نہ کریں، کیونکہ وہ اندر والا کام اس کو یاد آ گیا ہے۔ پھر تکبر کیوں کیا؟ جب تیرے کام کسی کے بغیر بنتے نہیں، اتنا تو محتاج ہے، اللہ نے تجھے سب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تو پھر تو اتنا آزاد بنا کیوں؟ یہ تکبر تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی تھی، 100 سال 200 سال نہیں، لاکھوں سال، اور اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا، حالانکہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنوں میں سے تھا وہ، لیکن وہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ پھر جب اس نے یہ کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، جب اس نے اپنے آپ کو بہتر کہلوایا کہ میں بہتر ہوں، اس نے تکبر کیا کہ آدم کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں تو مجھے پسند نہیں ہے، لاکھوں سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی، اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل میری جنت سے تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو شیطان نے تکبر کیا، لاکھوں سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس تو لاکھوں کیا، ہزاروں نہیں، 100 سال کی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو عمریں بھی 60-70 سال، اور اس میں عبادت کا دوران یہ ہے کتنا، اور ہماری عبادت ایسی نہیں جیسی وہ کرتا تھا، وہ تو 1 نمبر کی عبادت کیا کرتا تھا، ہماری عبادت تو نقل ہے، برائے نام ہے۔ تو اس پر پھر اگر ہم تکبر کرتے ہیں، جس کی بے ریا عبادت کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا تکبر کی بنا پر، تو ہماری عبادت ہمارے منہ پر اللہ تعالیٰ نہیں مارے گا۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تکبر کا مفہوم اور مطلب مقصد کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی بھی وجہ سے، یعنی اللہ نے اسے کوئی خوبی دی ہے، اس کو مال دیا، اس کو حسن دیا، جمال دیا، اسے کوئی آواز دی، کوئی انداز، کوئی اس کو خوبی دی ہے، کوئی فن دیا، وہ کہتا ہے جی بس میرے جیسا بندے کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں وہ کہتا ہے جی اس کی کیا اوقات ہے، یہ تکبر ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری چادر اچھی ہو، یعنی جو لباس تھا
میرا لباس اچھا ہو، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ خوبصورتی ہے۔ اور فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا جوتا ہو، اچھا رہن سہن ہو، انسان اچھا پرفیوم لگائے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، یعنی کہ صاف ستھرا پاکیزہ رہے، وہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، وہ دل کے اندر ایک اس کی کیفیت ہے، یعنی دل کی یہ بیماری ہے، روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی مہلک اور دل کی بیماری ہے۔ یعنی اوپر سے ایک انسان صاف ستھرا، اچھا لباس، اچھی پوشاک، اچھی سواری، سب کچھ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی سارے مجھ سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو تکبر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ بے شک وہ فقیری کے روپ میں ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اس کے اندر خباثت ہے، وہ ہر ایک کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے کہ بھئی اس کی کیا اوقات ہے، ہر بندے پہ ٹوک بازی، اس سے تو میں پھر بہتر ہوں، اس سے تو پھر میں بہتر ہوں۔ تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا جسم نہیں جس کے اندر بیماری نہ ہو، یعنی ہر جسم کے اندر ہے۔ یہ جو اللہ والے نا خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے روحانی طبیب ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس اس کا علاج ہے۔ جیسے ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، تو ہم جسم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ہمیں دوائی دیتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہماری روح کے ڈاکٹر ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ میرے اندر یہ تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ اس کا پھر علاج بتائیں گے، دعا بھی کریں گے، کچھ وظائف بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے، کچھ ریاضت، کچھ مشق بتائیں گے۔ انسان وہ کوشش کرے گا، لگا رہے گا، تو بالآخر یہ بیماری ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی مرض بھی لا علاج تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو مرض ہے اس کا علاج ہے، لیکن ہے تھوڑا مشکل۔ تو ایک تو یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ولا فسادن، اور دوسری بیماری ہے فساد فی الارض۔ جب فساد کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے دماغ میں نقشہ یہ آتا ہے کہ کوئی قاتل ہوگا، قتل و غارت کرتا ہوگا، یہ بڑا فسادی ہے، اس نے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، ناک خون اس نے بہایا ہوا ہے۔ تو فساد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، زمین اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر آیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی بجائے جو بدعات ہیں ان کو اپناتا ہے، جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر ظلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں پر حق کی گواہی دینی آ جائے تو یہ کہتا ہے بھائی نہیں، میری جان نہیں نکالتی، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس قسم کی بغاوت کا کام، اللہ کے نافرمانی کا کام، معصیت کا کام، یہ سارے کے سارے فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اللہ کے نافرمانیاں، اللہ کے نبی کے نافرمانیاں، اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں تو فساد ختم نہیں ہو جائے گا، معاشرہ مثالی نہیں بن جائے گا، معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ تو معاشرہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ تو خراب نہیں کرتے، معاشرے کو خراب ہم انسان کرتے ہیں۔ جب خراب ہم کرتے ہیں تو ٹھیک کون کرے گا؟ جی ٹھیک بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہو، وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر، اللہ کے نبی کی نافرمانی چھپی ہوئی ہو ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور کسی محفل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فساد فی الارض کا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم اس محفل کا حصہ نہ بنیں، ہم اس سے دور بھاگ جائیں، اس طریقے سے فساد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے، آج کل کے دور میں زیادہ یہ عادت اور عام ہو گئی ہے کہ نہ لینا نہ دینا،
جہاں لڑائی ہو رہی ہے ایسے خود بخود گھس جانا، یعنی کسی بندے کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، اس کو مار رہے ہیں، تو بس یہ خود جا کے گھس گیا، اس نے مارنا شروع کر دیا، پھر بعد میں پوچھتے ہیں جس کو کس لیے مار رہے تھے، یعنی پتہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی بات، پتہ نہیں ان کے آپس کی کوئی لڑائی ہے، کس نے کہا چور چور، پوچھا نہیں ہے کہ ابھی کون چور ہے، بس جس کو پکڑ لیا اس کو مارے تھے، چلو میں بھی دو چار اس کو لگا دوں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے، کہیں پر اگر 5-7 بندے اکٹھے ہیں اور اونچی آواز سے کسی نے بات کر دی ہے، 100 بندے اور اکٹھے ہو جائیں گے، خیریت ہے، کیا ہوا بھئی، تمہارا کوئی کام ہے؟ یعنی کہ آسان لفظ میں یہ ہے کہ بھی چسکے لینا یہ معمول بن گیا ہے، اور اپنا ضروری کام ہم جا رہے تھے نا، اپنا کام چھوڑ دیا، یار یہ پتہ تو کریں آخر لوگ کیوں یہاں پر کھڑے ہیں، یہ تجسس ہے، خام خواہ کا شوق ہے، یعنی کوئی فسادی ٹولہ ہے تو ہم اس کے حصہ دار کیوں بنتے ہیں، ہم اس کے فساد فی الارض والے کام کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ اگر ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھے تو یہ حرکتیں ختم ہو نہیں جائیں گی۔ کوئی اونچا بول رہا ہے، آپس میں کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہاں پر ہم 10 بندے اور اکٹھے کر کے لے جائیں؟ تو ڈرامہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ 2 بندوں کی لڑائی ہے نا، وہ فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن جب 10 ادھر سے آ جائیں گے، 10 ادھر سے آ جائیں گے نا، پھر شیطان کہے گا کہ بھائی یہ تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، وہ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس کے اندر نا، وہ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اب کسی نے ایک مار دیا، اب جب تک اس کو 10 نہیں ماروں گا نا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو سارے کام فساد فی الارض کے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں پر اصلاح کی بات ہو، جہاں پر دین کی بات ہو، جہاں پر بھلائی کی بات ہو، جہاں پر خیر خواہی کی بات ہو، تو ہم وہاں پر جائیں، اس محفل کا حصہ بنیں، تو اس کے اندر ہمیں کیا ہوگا؟ اجر ملے گا، یہ نیکی کا کام ہے۔ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، لیکن اب ایک مزاج جو بگڑا ہوا ہے، عادت خراب ہے، اس لیے جان بوجھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک منفی کام ہے، مثبت کی طرف نہیں جانا، جو منفی کام ہے ہم نے اسی کا حصہ بننا ہے۔ کوئی اگر بتاتا نہیں فلانا بندہ اچھا ہے، اس کی کوئی اچھائیاں کو تعریفیں شروع کر دے، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں پر ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی بتاتا جی پتہ ہے آپ کو فلانے بندے کے بارے میں، اس نے برائیاں شروع کر دی، تو کہتے ہیں ہاں یار میں نے بھی سنا تھا، اچھا کچھ اور پتہ ہے آپ کو؟ آپ اس نے اس کی پوری کی پوری ہسٹری سننی ہے، یعنی برے کام کی طرف نا ہمارا دماغ جلدی چلتا ہے، ہم اس محفل کے ایسا جلدی بنتے ہیں۔ کوئی اچھا کام ہو تو ہم کہتے ہیں اس سے ہم دور ہی رہیں، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہے، جس کے اندر فساد فی الارض نہیں ہے، تو آخرت کا گھر بھی اسی کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو اچھا انجام ہے وہ ایسے متقی لوگوں کے لیے۔ اور حالانکہ جن تم نیکیوں سے بھاگتے ہو، بھلائی کے کاموں سے تم بھاگتے ہو، یاد رکھو اگر کوئی ایک نیکی ہمارے پاس لے کے آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم ایک کے بدلے کم سے کم 10 دیں گے، اور یہ سمجھانے کے لیے ایک کے بدلے 10، یہ کم سے کم ہے، اگر اخلاص زیادہ ہے تو ایک کے بدلے 100، اس سے زیادہ اخلاص ہے ایک کے بدلے 700، اور یہ ساری باتیں بھی سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق، اور اس کی شان بہت بلند ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، بے حساب دے گا۔ اور فرمایا کہ جس سے کوئی برائی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ برائی اگر کوئی لے کر آتے تو اس کو 10 گنا نہیں کیا، 100 گنا تو دور کی بات ہے، 10 گنا بھی نہیں کیا، کم سے کم درجہ بھی نہیں، فرمایا کہ بس جتنا اس سے غلطی ہوئی ہے سزا اس کو اتنی ہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم اور فضل کرنے والا ہے کہ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا دیتا ہے، اور ایک برائی اگر ہو جائے، جان بوجھ کے تو کرنی نہیں چاہیے، اگر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے سے کتنا پیار ہے کہ ایک بندہ اگر ایک کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب احد پہاڑ کئی کلومیٹروں میں ہے، یعنی 2.5-3 کلومیٹر یوں اس کی چوڑائی ہے، 5 سے 6 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 6 کلومیٹر کہاں اور اتنی سی کھجور کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازنا چاہ رہا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم اس طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
آج سے عزم کریں کہ ہم بہت زیادہ کوشش کریں گے ہر روز ہر رات صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہمارے نام اعمال کے اندر بھلائیوں کا، نیکیوں کا، اچھائیوں کا اضافہ ہو، اور کوشش کریں کہ برائیاں نہ ہوں۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فی الفور سچے دل سے توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس سے کوئی گناہ سرزدہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور جو نیکیاں ہیں بس منہ سے ایک بابرکت جملہ نکلا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی کوئی سے ایک نکل گیا تو بس وہ پھر ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے پاس جمع ہوگی، محفوظ ہوگی۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اگر ایک دن، 2 دن، 10 دن ہم اپنا محاسبہ کریں گے نا، آج صبح سے شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، صبح اٹھیں گے آج پوری رات کے اندر کتنی ہم نے نیکیاں کی، کتنی ہم نے برائیاں کی۔ جب اپنا ہم تھوڑا سا محاسبہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔